أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اللہ مولانا العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے مشرکین کی حجت اور مشرکین کی خود ساختہ دین اور حلت حرمت کے قواعد کو باطل قرار دیا تھا اور بے دلیل قرار دیا تھا، تو یہاں سے آج 10 حلت حرمت کی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ اقوال اور افعال سے ہے، جن میں عقائد بھی ہیں، جن میں اخلاق بھی ہیں، جن میں معاملات بھی ہیں، جن میں معاشرت بھی ہے، جن میں عبادات بھی ہیں۔ تقریباً 10 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وحی الہی سے، جن کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ علم ہے، آرام سے بچو اور جو درست طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو انجام دو۔ تو میں قل کہہ دیے تعالو آؤ، تعالو آؤ، اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، جو اللہ نے تم پر حرام کیا۔ نمبر 1، اللہ تشرکو بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ یہ عقیدے کی بنیاد توحید کا بیان ہے، شرک کی نفی کی ہے یہاں پر آیت مبارکہ میں، کہ شرک نہیں کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق الوالدین سے منع کیا ہے، فرمانی سے منع کیا، بالوالدین احسان۔ 2، نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور قتل نہ کرو اپنی اولادوں کو من املاق، فقر کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے اولادوں کو۔ ایک ہوتا تھا یعنی فقر میں مبتلا ہے، اس آیت میں یہ بیان کیا کہ فقر مبتلا ہے، بچے ہو گئے، اب ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے یا ان کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک کہتا ہے دوسری آیت میں من خشیت املاق، ابھی تو فقیر نہیں ہے، ابھی تو مال پانی ہے، لیکن آئندہ جا کر فقیر ہو جائیں گے، اس سے منع کیا، دونوں سے منع کیا۔ تو یہاں من املاق، یہ فقر موجود ہے، اس میں قتل نہ کرو، نحن نرزقکم، مل جائے، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی دیں گے، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، دے رہے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ ولا تقل الفواحش، اور قریب نہ جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہر منہا ما بطن، جو ان میں ظاہر ہو جو چھپی ہو، جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ کام بھی نہ کرو بے حیائی کا، اور جو چھپا ہوا ہے تمہارا اللہ کے درمیان وہ بھی نہ کرو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور قتل نہ کرو کسی جان کو جو اللہ نے حرام کی ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی سانس میں قتل کیا جائے، یا مرتد ہو گیا اور اس کو قتل کیا جائے، یا شادی شدہ زنا کرے اس کو قتل کیا جائے، وہ الگ ہے۔
اللہ بالحق سے ان کو مستثنا کیا، لیکن ویسے کسی جان کو قتل نہ کرو۔ اب ان اشیاء کے بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بھی، اللہ اس قسم میں بہت وصیت اور تاکید کرتے ہیں، کیونکہ وصیت جو ہوتی ہے ایک تاکیدی حکم ہوتا ہے۔ وصیت کہتے ہیں جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو کام کرتے کہتا ہے تو لازمی بات ہے مرنے سے پہلے جب بھی کوئی بات کرے گا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس میں دو نمبری ہو، اور اس میں بہت تاکید ہوتی ہے۔ لہٰذا وصاکم سے مراد اللہ تمہیں اس کی بہت تاکید کرتے ہیں ان چیزوں کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، یعنی کیونکہ یہ جو چیزیں گزری ہیں ان کا عقل سے تعلق ہے، ان کا عقیدہ جو ہے اس کا عقل کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طرح یہ رزق کی وجہ سے قتل کرنا اس کے بھی عقل سے تعلق ہے۔ انسان اگر سوچے تو انسان کو کتنی چیزیں جو رزق روٹی ملتی جس کا زندگی میں سوچا نہیں ہے، اس طرح جناب بے حیائی کے کام ہے، اس طرح کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، تو ان کا تعلق سوچ و بچار کے ساتھ ہے کہ اگر غور و فکر اگر تم کرو تو بات تم سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں ولا تقربوا مال یتیم، اور قریب نہ جاؤ یتیم کے مال، یعنی اس میں ایسا تصرف نہ کرو جو مضر نقصان دہ ہو۔ ہاں اللہ باللتی ہے احسن، ہاں مگر وہ کام جو اچھا ہو، یعنی مال یتیم کے مال میں اچھا کام کرو، اس کو بڑھانے کے لیے اس میں تجارت کرو، اس میں ترقی کے لیے اور اس کے مال کے اضافے کے لیے اگر کرو تو بہت اچھا ہے، ورنہ ایسا تصرف نہ کرو کہ جس تصرف سے اس ان یتیموں کے مال کو نقصان ہو، حتیٰ یبلغ شدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، جب جوان ہو جائے اور عقل و فہم والے ہو جائے پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ تو مال یتیم کے مال میں تصرف کرنا اور اس کو بھیجا جنا خرچ کرنا بالکل حرام ہے، بالکل قرآن نے مجید نے اس کو آگ کا انگارہ قرار دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا تقربوا مال یتیم، قریب نہ جاؤ یتیم کے مال، یعنی ایسے تصرفات اور ایسے فیصلے اور ایسے کام جس سے مال کو نقصان پہنچائے یتیموں کے، وہ نہ کرو اللہ باللتی احسن، ہاں مگر وہ کرو جو اچھا کام ہے، یعنی اس میں اضافے کا ذریعہ بنو ان کے مال میں، حتیٰ یبلغ شدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اپنی قوت اور جوانی۔ اوفل الکیل والمیزان بالقسط، اور پورا پورا تولو میزان کو، کیل اور میزان کو، ترازو کو اور ناپ تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ پورا پورا، اس میں ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ لا نکلف الا وسعها، اللہ فرماتے بھی اس میں ہم کسی جان کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اگر ہم نے آپ کو یہ احکام دیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم ان احکام پر عمل کر سکتے ہو، ایسا نہیں تمہیں بند کر دیا، تم میں ان پر عمل کرنے کی سخت ہے، تم میں ان میں عمل کرنے کی وسعت اور طاقت ہے، اس کا ہم نے مکلف بنایا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل و انصاف کی بات کرو، لوگوں کا نزاق ہو، اگرچہ تمہارا کوئی قریبی عزیز ہو تب بھی عدل و انصاف کی بات کرو، اس میں جو ہے رکھ رکھاؤ نہ رکھو، بلکہ جو بات انصاف کی ہو وہ کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، کوئی نظر مانی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نا قسم کھائی ہے اس کو پورا کرو، بِعَهْدِ اللَّهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تاکید کرتے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، یعنی یہ جو کام ہے مال یتیم سے لے کر عہد اللہ تک، یہ ایسے کام ہے کہ غفلت اس میں جو ہے نا غفلت کی وجہ سے یہ انجام ہوتے ہیں۔ اگر انسان غفلت نہ کرے اور اس کو فکر آخرت ہو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، یہ انجام تو یہ ایسے کام نہیں کرے گا، اس لیے فرمایا تذکر ہو۔ اب یہ 9 حکم تقریباً دیا، 10واں حکم ہے اللہ ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہ میرا راستہ ہے مستقیم سیدھا، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، یہ استقامت کا میری اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میرے وسلم کے پیچھے چلو، صراطی وسلم فرماتی میرا ان ھذا صراطی میرا راستہ ہے، یہاں پر صراط مستقیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا کہ آپ ہادی ہیں، رہبر ہیں، اس لیے اللہ کو دوسری مقام پر صراط اللہ کہا، اللہ کا راستہ، لہٰذا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اصل راستہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس صراط مستقیم اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔
لیکن اس کے جو ہادی ہیں اور اس پر چلانے والے ہیں اور اس کی دعوت دینے والے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس ہے۔ فرمایا ھذا صراطی مستقیما، مستقیم کہتے ہیں کہ جو سیدھا بھی ہے اور کم بھی ہے۔ یاد رکھو، مستقیم جو ہے، مستقیم کہتے ہیں کہ وہ خط دو نقطوں کے درمیان جو تمام خطوط سے کم فاصلے والا اور سیدھا بھی ہو، لہٰذا دونوں چیزیں پائی جاتی ہے صراط مستقیم میں، کہ وہ سیدھا راستہ بھی ہے اور کم فاصلہ بھی ہے، جلدی اللہ تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ ھذا مستقیم ان ھذا صراطی ان ھذا صراطی، یہ میرا راستہ مستقیم ہے، یعنی اس میں پورا دین آ گیا۔ یہ جو اوپر چند چیزیں بیان، اس کے علاوہ تمام چیزیں، اس کی حلت حرمت کی ساری چیزیں آ گئی، اور ان کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا السبل، فرمایا کہ دوسرے راستوں کے پیچھے نہ چلو، اتباع نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلی، وہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دیں گے۔ اور یعنی اگر کسی اور راستے پر تم چلو گے، نفس اور شیطان کے، معاشرے کے، دوسروں کے راستے پہلے سننے پر چلو گے، تو صراط مستقیم سے تم ہٹ جاؤ گے۔ لہٰذا تو ذرا اسی میں استقامت اور حفاظت اس میں ہے کہ بس صراط مستقیم پر رہو، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ رات حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو ایک راستہ ہے جس کے کنارے پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دائیں بائیں پردے لٹک رہے ہیں، اور تب اگر کوئی سیدھا چلا جاتا ہے ان پردوں کو نہیں ہلاتا جو پردے لٹک رہے ہیں، تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو کسی بھی پردے کو کھولتا ہے بس پھر اس میں گر جاتا ہے۔ وہ پردے کے خواہشات کے پردے ہیں، معاشرے کے ایسے ناجائز احکام کی چیزیں ہیں جو انسان کو کھینچتی ہیں۔ دنیا میں ہزاروں چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن اگر سیدھا اللہ کے راستے پر چلتا رہے گا، دائیں بائیں سے کو غرض نہیں رکھے گا، تو پہنچ جائے گا۔ تو یہ فتفرق بکم لا تتبعوا السبل، فرمایا کہ کئی راہوں پر نہ چلو، بکم سبیلی، تو تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے۔ ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور اللہ اپنی اس کی وسیع تاکید کرتے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہاں پر کہا کہ یہ پورے دین پر چلنا اور صراط مستقیم پر رہنا یہ تقوی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کے ادھر تم جاؤ گے تو تم گناہوں کے اندر تم پڑ جاؤ گے۔ یہ 10 احکام کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جس میں عقائد کا بیان بھی ہے، اور عقائد کا بیان بھی ہے، اور معاملات بھی ہے، معاشرت عبادات، ان میں وہ چیزیں جو منع ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ ان میں جو چیزیں کرنے والی اس کو کرو، اور اس کا جو ضد ہے اس سے بچو۔ اور صراط مستقیم کہہ کر کہا کہ اکیلے نہیں چل سکو اس راستے میں پیغمبر السلام کی اتباع کرنی ہوگی، ان کے ساتھ چلنا ہوگا، اس لیے کہ صلی اللہ علیہ نے کہا ہے رفیق ہر کے شد در رائش، جو بغیر رفیق کے اس کے راستے میں چلتا ہے، عمر بگزش و نشد آگاہش، پوری عمر گزر جاتی ہے، انسان جو ہے وہ عشق سے آگاہ نہیں ہو پاتا، راستے سے آگاہ نہیں ہو پاتا۔ لہذا اگر ہوائے این سفر داری دلا، اگر چاہتے ہو اس راستے میں چلنا، دامن راہبر بگیرت برا، بس آپ کو راہبر کا دامن پکڑنا ہوگا۔ لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نائبین رسول کے پیچھے پیچھے چلو گے تو سیدھے جناب وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ تمہیں دنیا میں بھی ہدایت کے راستے پر ہدایت پر رہو گے، اور آخرت میں جنت میں پہنچ جاؤ گے جو دار السلام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو خود ساختہ بنائے ہوئے عقائد اور خود ساختہ بنائے حلت حرمت کے اصولوں کو رد کر کے کہ یہاں معاملات اور ان چیزوں سے اقوال الفاظ متعلق جو 10 چیزوں کو بیان کیا۔ اللہ مولانا